السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے زراعت پر مبنی برآمدات بڑھانے کے لیے تیار مال بھیجنے کی حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ وزیر صحت نے برآمدات بڑھانے کے لیے دواساز صنعت کے بنیادی مسائل حل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے لیے ملک چھوڑنے کی حتمی مدت میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپ سیو دی چلڈرن نے کہا ہے کہ 10 لاکھ فلسطینی بچوں اور ان کے والدین کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے تراشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے کشمیری عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خالصتان ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ کل کینیڈا میں ہوگی۔ پاکستان نے آج ملائیشیا میں 21 سال سے کم عمر سلطان آف جوہر ہاکی ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ ICC عالمی کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج دھرمشالہ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 5 رن سے ہرا دیا، جبکہ کولکتہ میں نیدرلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں زراعت اور دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مشترکہ منصوبوں پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایکسپورٹ ٹرافی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے معیشت کو فروغ دینے کی غرض سے زرعی پیداوار اور زرعی برآمدات کو بڑھانے کے لیے قدر میں اضافے اور تحقیق پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔ صدر نے ملک کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے اور کاروباری برادری سمیت معاشرے کے تمام شعبوں کی فیصلہ سازی کے عمل میں شرکت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ آج سپہر کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دانشمندانہ اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معاشی صورتحال تیزی سے بہتر ہو رہی ہے۔ اب مارکیٹس جو ہیں they have rallied. There is a change. ایک پازیٹیو اکنامک ڈیٹا آ رہا ہے اور ایک پازیٹیو اکنامک سینٹیمنٹس ابھر رہے ہیں۔ جو سب سے خوش آئند بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں اب ریکوری از ایمرجنگ اور جو گروتھ کا جو آؤٹ لک ہے وہ بھی امپروو ہو گیا ہے۔ شمشاد اختر نے کہا کہ صنعتی شعبے میں بہتری لانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت اسمگلروں کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ FBR نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ہدف سے زائد محصولات وصول کیے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کے باعث پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کی معیشتیں متاثر ہوئیں، تاہم نگراں حکومت نے معیشت کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں، جو کہ حکومت کے لیے باعث اطمینان ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی ایکڑ زرعی پیداوار بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، کیونکہ زرعی شعبہ شرح نمو بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شمشاد اختر نے یقین دلایا کہ کاروباری اور تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ حکومت برآمدات بڑھانے کے لیے فارما انڈسٹری کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ادویہ سازی کی صنعت ادویات کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے اور برآمدات کے فروغ میں نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نجی شعبے کے اشتراک سے ایک فارما پارک قائم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ حکومت نے جدید رجحانات کے پیش نظر صحت کے پورے نظام کو ڈیجیٹل بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ سیاحت کے وزیر مملکت وسیع شاہ نے پاکستانی کھانوں کے اہم کردار پر زور دیا ہے، جو ملک میں سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
انہوں نے آج اسلام آباد میں شیف ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام بین الاقوامی شیف ڈے کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں پرکشش قدرتی نظاروں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ معیار کے کھانے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے باعث کشش ہیں۔ پاکستانی شیفز کی مہارت کی تعریف کرتے ہوئے وزیر مملکت نے دنیا بھر کے بڑے بڑے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں ان کی موجودگی کو اجاگر کیا اور کہا کہ وہ ملکی وقار میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آخر میں وزیر مملکت نے بہترین شیفز کو انعامات دیے اور حکومت کی طرف سے کھانوں کی تیاری اور سیاحت کے فروغ میں ان کے کردار کی تعریف کی۔ حکومت نے افغان باشندوں سمیت تمام غیر ملکی باشندوں کے لیے اپنے متعلقہ ملکوں کو رضاکارانہ واپسی کے لیے جو آخری تاریخ مقرر کی ہے اس میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق غیر قانونی طور پر سکونت پذیر افراد کی جیو فینسنگ اور جیو میپنگ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مکمل کر لی ہے۔ مقررہ میعاد ختم ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کی منقولہ اور غیر منقولہ املاک بھی ضبط کر لی جائیں گی۔ حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی واپسی کے لیے حتمی مدت منگل کی مقرر کی ہے اور مہلت ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ ادھر پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان خاندانوں کی روزانہ کی بنیاد پر رضاکارانہ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک تقریباً 82,000 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ روز 153 گاڑیوں میں تقریباً 5,000 افغانی اپنے ملک واپس گئے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی افغانستان واپسی کے خطے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان مہاجرین کی اپنی آبائی وطن افغانستان واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 153 گاڑیوں پر مشتمل قافلے میں 310 خاندان افغانستان واپس چلے گئے ہیں۔ اس قافلے میں 1241 مرد، 1052 خواتین اور 2753 بچے شامل تھے۔ تورخم سرحد پر کلیئرنس کے بعد ان افغان مہاجرین کو افغانستان میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ حکومت کی طرف سے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 اکتوبر کی آخری تاریخ مقرر کرنے کے بعد اب تک غیر قانونی طور پر مقیم 81,974 افغان شہری واپس افغانستان چلے گئے ہیں۔ دریاسنا افغان کمشنریٹ برائے مہاجرین نے واپس جانے والے افغان مہاجرین کی سہولت کے لیے پاک افغان سرحد تورخم پر مناسب انتظامات کیے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنی وطن واپسی دونوں ممالک اور خطے کے پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ الیکشن کمیشن میں تمام اہل ووٹرز کے لیے رجسٹریشن کرانے کی آج آخری تاریخ تھی۔ کمیشن کے ترجمان کے مطابق آئندہ سال آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے انتھک کوششیں جاری ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن کے خصوصی بینچ انتخابی حلقہ بندیوں کے حوالے سے 1324 اعتراضات کا جائزہ بدھ سے لیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ اعتراض اٹھانے والوں کو بدھ اور جمعرات کو ان کی سماعت کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تمام اعتراضات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد حلقوں کی تفصیلات سرکاری طور پر 30 نومبر کو شائع کی جائیں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے سپاہیوں بنارس خان اور عبد الکریم کے جذبہ حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا، جو جنوبی وزیرستان کے علاقے سرواکئی میں دہشتی ساخت کا بارودی مواد پھٹنے سے شہید ہو گئے تھے۔ اسپیکر نے اپنے تعزیتی پیغام میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں شہید ہونے والے فوجیوں کے جذبہ شجاعت کی تعریف کی۔ انہوں نے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک دشمن عناصر ملک میں بد امنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاہم مسلح افواج نے ان کے مکروہ ارادے ناکام بنا دیے۔
محکمہ انسداد دہشت گردی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیوں میں تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر سمیت 10 دہشت گرد گرفتار کر لیے ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق یہ کارروائیاں لاہور، رحیم یار خان، بہاولپور اور سرگودا میں کی گئیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر قاسم افغانی سمیت 5 دہشت گردوں کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ ان سے دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹر، موبائل فون، ہتھیار اور نقدی برآمد ہوئی۔ سی ٹی ڈی کے ترجمان نے کہا کہ دہشت گرد پنجاب کے مختلف علاقوں میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سندھ رینجرز اور کسٹم حکام نے 20 سے زیادہ ٹرک پکڑے ہیں جن پر تقریباً 26 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان لدا ہوا ہے۔ دونوں محکموں کے حکام نے آج سندھ کے علاقے یوسف کوٹ میں مشترکہ کارروائی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنا نگران حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج لاہور میں تیسری وائس چانسلر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے گزشتہ 9 مہینوں کے دوران ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں کو آئندہ سال 31 جنوری تک اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ادھر پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج لاہور میں منصوبہ بندی اور ترقیاتی فنڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ اجلاس میں صوبے میں عوامی فلاح بہبود کے 43 ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں منصوبوں کے انتظامی اور مالیاتی امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ شاہدرہ ملٹی گریڈ فلائی اوور کا 92% کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ اکبر چوک فلائی اوور اور بیدیاں انڈر پاس کا 80% تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ 5 روزہ انسداد پولیو مہم پیر سے پشاور، خیبر اور ہنگو اضلاع میں شروع ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 12 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے لیے تقریباً 4,500 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے گھر گھر جائیں گی۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کو یقینی بنانے کے لیے بس اسٹاپوں، ریلوے اسٹیشنوں اور دیگر عوامی مقامات پر بھی پولیو ٹیمیں تعینات کی جائیں گی۔ مہم کے دوران پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہتری کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہی ہیں۔ ایبٹ آباد میں آج ایوب میڈیکل کالج کے 8ویں جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے میڈیکل کے طلباء پر زور دیا کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے فرائض جوش و جذبے سے ادا کریں۔ پاکستان میں ایتھوپیا کے سفیر جمال باقر عبداللہ نے کہا ہے کہ ایتھوپیا اور افریقہ میں پاکستانی تاجروں کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے افریقہ میں پاکستان کی موجودگی ثابت کرنے کی اہمیت اجاگر کی اور کہا کہ افریقہ 1 ارب 40 کروڑ آبادی کا بر اعظم ہے اور وہاں وسیع مواقع دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ عالمی تجارت کا مستقبل ہے اور پاکستانی تاجروں کو وہاں دستیاب پرکشش مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایتھوپیا کے سفیر نے پاکستانی سرمایہ کاروں کو ایتھوپیا کی حکومت کی مکمل مدد کا یقین دلایا اور انہیں ایتھوپیا میں اقتصادی زون قائم کرنے کی پیشکش کی۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات سیاسی اعتماد، اسٹریٹجک مواصلات اور عملی تعاون پر مبنی ہیں۔ وہ آج چین کے شہر سیچوان میں 9ویں سیچوان زرعی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان اور سیچوان کے درمیان برادر صوبے اور شہر میں تعاون کی وساطت سے قریبی تعاون کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایکسپو میں پاکستان کی شرکت سے دونوں ملکوں کے درمیان زرعی شعبے میں موجود تعاون میں تیزی آئے گی۔ بعد میں پاکستان کے سفیر نے سیچوان زرعی نمائش میں پاکستان کی نیشنل پیویلین کا افتتاح کیا۔ اس نمائش میں پاکستان کے مشہور سیاحتی مقامات متعارف کروائے گئے ہیں اور پاکستان میں پیدا ہونے والی بہت سی زرعی اجناس نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ نمائش میں 12 سے زیادہ پاکستانی کمپنیوں نے اپنی زرعی مصنوعات نمائش کے لیے رکھی ہیں۔ ایکسپو کے شرکاء نے پاکستانی پیویلین میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ نیب بلوچستان نے بدعنوانی کے خاتمے میں طلباء کا کردار کے عنوان سے نمل یونیورسٹی کوئٹہ میں آج ایک سیمینار منعقد کیا جس کا مقصد بدعنوانی کے خاتمے کے لیے طلباء کو ان کے کردار کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تھا۔ ڈائریکٹر نیب ڈاکٹر محمد ارشاد نے سیمینار سے خطاب کیا۔
انہوں نے بدعنوانی کے خلاف جنگ میں عمومی کارکردگی، ویژن اور مشن سمیت نیب کی 3 نکاتی حکمت عملی کے بارے میں آگاہی دی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی پائیدار حل ممکن ہو سکے۔ یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 10ویں خصوصی ہنگامی اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے 37 ارکان فلسطین میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ پاکستان اسرائیلی فضائی حملوں اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے منظم اور ظالمانہ جرائم کی شدید مذمت کرتا ہے۔ منیر اکرم نے غیر ملکی تسلط سے فلسطینیوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے بین الاقوامی قوانین کے تحت ہر ممکن حمایت کا اعادہ کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی طرف سے غزہ میں فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے حفاظتی فوج کی تعیناتی کی تجویز پر بھی سنجیدگی سے غور کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی حکام نے غزہ میں جاری بمباری اور زمینی حملے کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس معطل کر دی ہے۔ متعدد بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں اور امدادی اداروں کا مواصلاتی رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے غزہ میں اپنے عملے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ انسانی امداد کے ادارے سیو دی چلڈرن کے مطابق 10 لاکھ سے زائد فلسطینی بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور ان کے والدین بھی محصور علاقے میں خطرے سے دوچار ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل کے حملوں میں اب تک کم سے کم 7326 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی حالت زار فلسطینیوں سے بھی بدتر ہے۔ آج واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ 9 لاکھ بھارتی فوجی غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام پر ظلم و ستم اور مظالم ڈھا رہے ہیں، جن میں قتل عام، گرفتاریاں، جنسی تشدد اور زمینوں پر قبضہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کو مبصر کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ کشمیریوں کی کوئی مضبوط بین الاقوامی آواز یا لابی نہیں۔ مسعود خان نے کہا کہ پاکستان اور جموں و کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کے زیر انتظام 2 طرفہ طور پر اور تیسرے فریق کی سہولت کاری کے تحت بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کی وجہ سے کشمیری عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ فوجی سری نگر، بارہمولہ، بانڈی پورہ، کپواڑہ، پلوامہ، شوپیاں، اسلام آباد، کلگام، راجوری اور پنچ اضلاع کے مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں اور گھروں پر چھاپے مارتے ہیں اور اس دوران مکینوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے اور 1947 میں جموں و کشمیر پر بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں منعقد کرنے پر بیرون ملک مقیم کشمیریوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور وہ بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دریں اثنا واشنگٹن کے مرکزی علاقوں میں ڈیجیٹل ٹرکوں کے ذریعے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف مبذول کرائی گئی ہے۔ برسلز میں کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام بھارتی سفارت خانے کے سامنے بھارت مخالف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں کشمیریوں اور ان کے ہمدردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت دلا کر تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ خالصتاً ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے کل کینیڈا میں ووٹنگ ہوگی۔ 2 لاکھ سے زائد سکھوں کی اس ریفرینڈم میں شرکت متوقع ہے۔ ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ اسی مقام پر ہو رہی ہے جہاں وینکوور میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا تھا۔ آج مصر میں قاہرہ اسکندریہ صحرائی سڑک پر ایک بس کئی کاروں سے ٹکرا گئی جس سے کم 35 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق حادثے کے فوراً بعد امدادی کارروائی شروع کر دی گئی۔ قازقستان میں خوستنکو کان میں آتش زدگی کے باعث 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق آتش زدگی کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں عمرانہ ناہید سے۔
आज ईडन गार्डन्स कोलकाता में आईसीसी क्रिकेट आलमी कप में बांग्लादेश ने नीदरलैंड के खिलाफ 230 रन के हदफ के ताक़ुब में अब से थोड़ी देर पहले तक 32.3 ओवर्स में 113 रन बनाए और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे। नीदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 229 रन बनाकर आउट हो गई। धर्मशाला में आलमी कप के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड के राजन रविंदर 116 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जम्पा ने 3 विकेटें हासिल की। आलमी कप में कल लखनऊ में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जबकि पाकिस्तान अपना अगला मैच मंगल को ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा है कि हमने ये आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेला, ताहम बाबर आजम इंजमाम या किसी पर भी इल्ज़ाम देना ठीक ना होगा। तमाम प्लेयर्स और स्टाफ ने पूरी कोशिश की। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग बेहतर की और बैटिंग में रन्स ना कर पाए। आखिरी 5 ओवर्स ठीक तरह नहीं खेल सके। अगर 300 कर जाते तो इसका दिफा हो सकता था। ताहम टूर्नामेंट की बेहतरीन बॉलिंग की, जिस अंदाज में बॉलर से मेहनत करके फाइट बैक किया, इस पर फख्र है। कोशिश सब कर रहे हैं, मगर हमारी बैटिंग फॉर्म में नहीं आ रही। मिकी आर्थर ने कहा कि हम इस मयार के क्रिकेट नहीं खेल पा रहे जो वर्ल्ड कप में दरकार है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी हम तीनों शोबों में एवरेज थे। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि बकिया 3 मैच जीतकर अच्छे अंदाज में टूर्नामेंट खत्म करें। आलमी कप पॉइंट टेबल के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पॉइंट टेबल पर 10 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है। टेबल पर भारत का दूसरा, न्यूजीलैंड का तीसरा और ऑस्ट्रेलिया का चौथा नंबर है। आलमी कप में 10 टीमें शरीक हैं, जिनमें से 4 बेहतरीन टीमें आलमी कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान ख्वातीन क्रिकेट टीम का मुकाबला कल बांग्लादेश के इलाके चिट्टग्राम में बांग्लादेश की ख्वातीन टीम से होगा। बांग्लादेश को सीरीज में 2-0 से बरतरी हासिल है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कामयाबी हासिल करने वाले कराची वाइट्स के कप्तान सरफराज अहमद, खिलाड़ियों और टीम की इंतजामिया को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद की क़यादत में टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का मुजाहरा किया, जबकि फैसलाबाद के खिलाफ कराची वाइट्स ने फाइनल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने आज मलेशिया में 21 साल से कम उम्र सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। टूर्नामेंट में 8 टीमें शरीक हैं, जो अगले महीने की 4 तारीख तक जारी रहेगा। ये थीं खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने तजवीज़ पेश की है कि चीन के साथ सरहद पार तिजारत और सरमायाकारी के लिए चीनी करेंसी RMB इस्तेमाल की जाए। वो इस्लामाबाद में सरहद पार RMB के इस्तेमाल के फ़रोग़ के बारे में मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब का इनेकाद ICBC बैंक ने पाकिस्तान में RMB के क्लियरिंग एजेंट की जिम्मेदारी मिलने के मौके पर किया था। गवर्नर स्टेट बैंक ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तानी ताजिर चीनी मंडी में अपनी साख बेहतर बनाएंगे और RMB में तिजारत की फ़वाइद हासिल करेंगे। सदर ऐवान सनअत और तिजारत इस्लामाबाद हसन बख्तावरी ने नाइजीरिया के हाई कमिश्नर मोहम्मद बेलो अबायो के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मराकश, इथोपिया, अल्जीरिया, सोमालिया और मॉरिशस के सफ़ीरों के अलावा डायरेक्टर जनरल उमूर ख़ारजा शाहिद अली भुट्टो, आसिफ लुकमान काजी और मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए हसन बख्तावरी ने पाकिस्तान और नाइजीरिया में 2 तरफ़ा तिजारत को अगले चंद बरसों तक $3 अरब तक बढ़ाया जाने की उम्मीद ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नाइजीरिया समेत दीगर अफ्रीकी ममालिक को टेक्सटाइल, चावल, अद्वियात, सर्जिकल आलात समेत मुतअद्दिद अशिया बरामद कर सकता है। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने PIA की हंगामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फ़ंड की मंजूरी दी है। ये मंजूरी इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में दी गई। ये थी कुछ अहम तिजारती ख़बरें और अब सुनते हैं कुछ ख़बरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। पाकिस्तान एकेडमी की सिलेक्शन कमेटी ने इस साल ऑस्कर अवार्ड के लिए सनसनी से भरपूर फिल्म इन फ्लेम्स को मुकाबले में भिजवाने का ऐलान किया है। फिल्म के डायरेक्टर ज़रार खान और उसकी प्रोड्यूसर अनम अब्बास हैं। फिल्म की कहानी का ताल्लुक कराची से है। लोक विरसा आइंदा जुमे से मुल्क की तारीख के सबसे बड़े लोक मेले का इनेकाद करेगा। इस बात का ऐलान लोक विरसा के डायरेक्टर मलिक उज़ैर खान ने किया। उन्होंने कहा कि 10 रोज़ा तवील लोक मेले के दौरान दुनिया भर में पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे।
فلسطینی نژاد امریکی ماڈل بیلا حدید نے خاموشی توڑتے ہوئے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے فلسطین میں اسرائیلی حملوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ بیلا حدید کے والد ایک فلسطینی ہیں جو ماضی میں فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے مؤثر آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ اس سال کے آخری چاند گرہن کا نظارہ آج شب کیا جا سکے گا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائندہ نبیلہ شاہین کی اس رپورٹ میں۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن آج شب ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی تفصیلات کے مطابق جزوی چاند گرہن کا نظارہ پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ چاند گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 11:02 پر ہوگا اور رات 1:14 پر چاند گرہن اپنے عروج کو پہنچے گا، جبکہ چاند گرہن کا اختتام رات 3:26 پر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چاند گرہن کا نظارہ پاکستان کے علاوہ ایشیا، یورپ، آسٹریلیا، امریکہ کے مختلف حصوں، افریقہ اور اٹلانٹک میں بھی کیا جا سکے گا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مکھن، انڈوں اور سرخ گوشت میں پائی جانے والی چکنائی ڈیمنشیا کے خطرات میں کمی لا سکتی ہے۔ آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی میں کی جانے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ بوڑھے افراد جن کے خون میں ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار زیادہ تھی، ان کے اس مہلک کیفیت میں مبتلا ہونے کے امکانات 81% کم تھے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی تازہ ترین پیشگوئی کے مطابق 2030 تک دنیا بھر میں آمد و رفت کے ذرائع اور توانائی آج کی بنسبت کم آلودگی والی ہوگی، کیونکہ اس مدت تک روایتی ایندھن پر انحصار کم ہو جائے گا۔ IEA کی جانب سے ورلڈ انرجی آؤٹ لک شائع کیا گیا، جس میں توانائی کے حوالے سے حکومتوں کی پالیسیوں پر مبنی ایک تجزیہ پیش کیا گیا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل۔ آج لیہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسکردو میں -1 ڈگری رہا۔ اسلام آباد میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 9، لاہور میں 17، کراچی میں 26، پشاور میں 15، کوئٹہ میں 7، مظفر آباد میں 12، گلگت میں 3 اور سری نگر میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر نے زراعت پر مبنی برآمدات بڑھانے کے لیے تیار مال بھیجنے کی حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ وزیر صحت نے برآمد بڑھانے کے لیے دواساز صنعت کے بنیادی مسائل حل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے لیے ملک چھوڑنے کی حتمی مدت میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے کشمیری عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خالصتان ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ کل کینیڈا میں ہوگی۔ پاکستان نے آج ملائیشیا میں 21 سال سے کم عمر سلطان آف جوہر ہاکی ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ اور ICC عالمی کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج دھرم شالہ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 5 رن سے شکست دی، جبکہ کولکتہ میں نیدرلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک جواد اصغر، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی
براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور نعیم زبیری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔